دریائے سندھ کے ساتھ چشمہ بیراج کے قریب واقع کھنڈر نما عمارت ہے جو بظاہر کسی قدیم قلعے کی باقیات ہیں۔ مقامی لوگ اس جگہ کو کافر کوٹ کہتے ہیں، لیکن انہیں اس کے حوالے سے زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ البتہ جو افراد وادی سندھ یا انڈس ویلی کی تہذیب کو دریافت کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ عمارت ان کی توجہ کا مرکز ضرور بنتی ہے۔ کافر کوٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، بلوٹ کافر کوٹ اور ٹل اوٹ کافر کوٹ، جو ایک دوسرے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ یہ قدیم عمارت ایک پہاڑی پر واقع ہے جس کا سلسلہ کو ہندو کوش سے ملتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ کھنڈرات ہندو شاہی سلطنت کے تعمیر کردہ 8 مندروں کے احاطے کا حصہ ہیں۔ جو نقش ہیں وہ گندھارا اور کشمیری سلطنتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہندو شاہی سلطنت کے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں۔ یہ ایک بڑے حکمران خاندان کی باقیات ہیں جو کبھی مغرب میں کابل کی وادی سے لے کر مشرق میں ہندوستان کے کچھ حصوں تک طاقت رکھتا تھا۔ محل وقوع نہ صرف ایک منفرد مقام پر فراہم کرتا ہے جو شمال میں سندھ کو دیکھتا ہے، بلکہ جنوب میں ناقابل تسخیر خندق اور مغرب میں سرحد کی دیوار سے بھی محفوظ ہے۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ قلعہ کیسے بنایا گیا، کیونکہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ قلعے کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے پتھر اس علاقے کا مقامی پتھر نہیں ہے۔ قلعے کے کمپاؤنڈ میں کچھ ہندو مندروں کی باقیات ہیں جو نقش و نگار کے ساتھ مرکز میں ایک تالاب کے ساتھ ہیں۔ یہ غور کرنا حیران کن ہے کہ غزنیوں کے حملے اور دیگر عظیم تہذیبوں جیسے کوشان، منگولوں یا مغلوں کے باوجود یہ کھنڈر کسی نہ کسی طرح بچ گئے، لیکن ان کا وجود کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ اگرچہ کھنڈرات ٹوٹ رہے ہیں، لیکن مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دشمن کے حملہ آوروں کے ہاتھوں تباہی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تباہ ہوئے ہیں۔ اس قلعے کے اندر بنائے گئے تالابوں میں رام کانڈ نامی تالاب ہندوؤں کے لیے نہایت متبرک سمجھا جاتا تھا۔ شمالی مغربی جانب ایک طویل اور بلند فصیل پہاڑی کے اوپر بنائی گئی ہے۔ اس فصیل کا بیشتر حصہ ابھی تک قائم ہے۔ یہ فصیل پتھر کے بڑے بڑے اور تراشے ہوئے بلاکوں سے بنائے گئے ہیں۔